قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وآل الطيبين الطاهرين الخير والشريف والمنزل شفيع المذنبين المخاطب ياسين النبي المعجل والرسول المشهد العبد القاسم محمد. ثم الصلاة على وليه ووصيله أمير سيد المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالب كل ظالم مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب سيد الوصي الفاطمة بخيبر قاتل معبر تبارك الشب والشبير. ثم الصلاة على الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلى الله عليه وسلم. اس سے پہلے مجھے سادات کے افضل سے التماس ہے مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سید عنایت حیدر ابن محمد سامر، سید علی حیدر ابن محمد سامر، سید ناصر حسین ابن سکن علی، سید باقر رضا ابن مہدی رضا، سیدہ شبیر فاطمہ بنت اعجاز احمد اور جملہ مومنین اور مظلومین کو ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات محترم برادران ملت، یہ ایام فاطمی ہے اور چند ایام بچے ہوئے. اس میں شہزادی کا ذکر ہو رہا ہے، شہزادی کے فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے اور ان کے مسائل کو آپ سن رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم نے قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کا انتخاب کیا جس میں خالق کائنات نے شاعر کی عظمت کو بتایا ہے کہ اللہ کا شاعر کون ہے اور اس کی تعظیم کرنا دلوں کا تقویٰ ہے. یہ شاعر جیسے جیسے بلندی پر پہنچیں گے ایسے ایسے ان کی عظمتیں بڑھتی ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ تمہیدی طور پر شاعر کی عظمت کب آپ کو سمجھ میں آئے گی، کبھی سمجھ میں آئے گی کہ تمہیدی کے اوپر آپ دیکھیے کہ ہر فرد، ہر وہ انسان جو پیغمبر اسلام کی امت سے ہے، جو قیامت پر یقین رکھتا ہے، جو محشر پر یقین رکھتا ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے. اس لیے کہ نماز کی ادائیگی، یہ روزوں کی ادائیگی، یہ حج بیت اللہ، یہ حقوق العباد سب کیوں ہو رہے ہیں؟ صرف اور صرف اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے. بھائی نیک لوگ، اچھے کردار والے اپنے کردار کی بدولت جنت میں جا رہے ہیں. ہمارے جیسے گنہگار بھی دعویٰ کرتے ہیں انشاءاللہ جنت میں ہم جائیں گے. بھائی جنت میں جانا، یہ جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے دعوے کے ساتھ دلیل کا ہونا ضروری ہے. دعوے کے ساتھ دلیل کا ہونا ضروری ہے. جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے تو بھائی دلیل پیش کیجیے. آپ کیسے جنت میں جائیں گے؟ جنت آپ کیسے جائیں گے؟ نماز پڑھنے سے آپ جنت میں چلے جائیں گے، روزہ رکھ لیا آپ جنت میں چلے جائیں گے. جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ضروری ہے کہ اللہ اس نماز کو قبول کر رہا ہے. اس نماز میں فریب بھی ہو سکتا ہے، دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، تو دعویٰ ہونا چاہیے نا کہ جو جب جنت میں جا رہا ہے اس کی دعویٰ
دلیل آپ پیش کیجئے۔ تو عزیزان محترم اب دلیل کہاں ملے؟ دلیل چاہیے تو دلیل ملے گی کہاں؟ تو عزیزان محترم خالق کائنات کی کتاب قرآن مجید سے دلیل ملے گی کہ جنت میں کون جائے گا۔ اب جب ہم نے قرآن مجید سے سوال کیا تو قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ ان المتقین فی الجنات العیون، کہ جنت میں صرف اور صرف وہی لوگ جائیں گے جو متقی ہوں گے۔ جنت انہی کی ملکیت ہے جو متقی ہوں گے۔ پتہ چلا جنت غیر متقیوں کے لیے نہیں ہے۔ جنت کے چشموں سے اگر کوئی سیراب ہوگا تو صرف متقی سیراب ہوگا، غیر متقی سیراب نہیں ہو سکتا ہے۔ جنت نے وعدے کر کہ اگر جنت میں آنا ہے تو پہلے متقی بن جائیے۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھیے، یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھیے، کہ اگر جنت میں آنا ہے تو آپ متقی بن جائیے، تیار ہو جائیے، تب آئیے جنت آپ کی۔ اب عزیزان محترم پھر سوال ہوگا کہ ہم متقی بنے کیسے؟ ہم متقی بنے کیسے؟ پھر اپنے پروردگار سے سوال کریں گے، پروردگارا ہم نے تیرے قرآن کو حفظ کیا، ہم روزانہ تیرے قرآن کو پڑھتے ہیں، تیرے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کہ کیا یہ قرآن ہماری ہدایت نہیں کر رہا ہے؟ کیا یہ قرآن ہمیں متقی نہیں بنا رہا ہے؟ تو عزیزان محترم قرآن مجید میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن اگر کسی کی ہدایت کرتا ہے تو صرف متقیوں کی ہدایت کرتا ہے، غیر متقیوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ ایک صلوات قرآن متقی کی ہدایت کر رہا ہے، قرآن غیر متقی کی ہدایت نہیں کر رہا ہے۔ اب بات واضح ہو گئی، قرآن کسی کو متقی بناتا نہیں ہے، قرآن کسی کو متقی نہیں بناتا ہے، بلکہ قرآن کے پاس کوئی متقی بن کر آئے تو اسے قرآن فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس صلوات میں یہ محمد عزیزان محترم کوئی قرآن دن رات پڑھتا رہے، دن رات قرآن پڑھتا رہے، متقی نہ ہو تو آپ بتائیے قرآن کیا اسے فائدہ پہنچائے گی؟ ہرگز نہیں۔ قرآن نے شرط لگا دیا کہ اگر ہم سے فائدہ اٹھانا ہے تو پہلے متقی بن جاؤ۔ سلوات بھیجو پر محمد۔ عزیزان محترم جنت میں جانا ہے تو جنت نے شرط لگایا متقی۔ اب قرآن سے اگر ہدایت لینی ہے تو قرآن نے کوئی شرط لگا دیا کہ متقی بن کر آؤ، ہم تمہاری ہدایت کے لیے تیار ہیں۔ اب تیسرے مرحلے میں آ جائیے، پھر ہم کہیں گے پروردگارا پھر ہمارے اعمال کا کیا ہوگا؟ یہ جو روزانہ ہم نمازیں پڑھتے، 5 وقتہ عبادت کرتے ہیں، جو اپنی سیرت شکل و صورت بنا رکھی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ کیا یہ ہمیں متقی نہیں بنائے گا؟ کیا یہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا؟ تو خالق کائنات پھر قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا، کیا کہہ رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اگر ہم کسی کے عمل کو قبول کرتے ہیں تو صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں، غیر متقیوں کے نہیں۔ تو عزیزان محترم اب اگر نماز پڑھنا تو پہلے متقی بن جانا، تب اللہ تمہارے عمل کو قبول کرے گا۔ ایک صلوات بھی پر محمد نماز انسان کو بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، بات میں لگے گا نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہم دلیل دیں گے کہ نماز آپ پڑھیے کہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ نماز انسان کو متقی نہیں بناتی ہے، بلکہ متقی انسان اگر نماز پڑھے تو نماز اسے فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر متقی انسان آ کر نماز پڑھے تو نماز اسے فائدہ پہنچائے گی، اللہ اس کے عمل کو قبول کرے گا۔ پھر وہی بات خالق کائنات کے پاس سوال کہ پروردگارا پھر ہماری عاقبت کا کیا ہوگا؟ پھر ہماری عاقبت کا کیا ہوگا؟ پھر خالق کائنات وہی جواب دے گا کہ بھائی اگر ہم کسی کے عاقبت کو قبول کریں گے تو متقی کے، غیر متقی کے عاقبت کو قبول
نہیں کریں گے ہم کہیں پھر اللہ تو میرا خالق ہے، تو میرا رازق ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو میرا ولی ہے. تو خالق کائنات پھر وہی جواب دے گا بھائی رازق ہونا اور بات ہے، خالق ہونا اور بات ہے. اگر میں کسی کا ولی ہوں تو صرف متقی بندوں کا ولی ہوں. صلوات مجھے اب اللہ محترم یہ بات پروردگار سے ہو گئی. اب اور آگے بڑھیے، آپ آ جائیے مولا کائنات علی بن ابی طالب کے پاس. ہمارا دعویٰ ہے مولا علی ہمارے 72 کے اور ہیں، لیکن علی تو ہمارے ہیں. ہم پھر وہی سوال کریں گے مولا آپ ہماری شفاعت کریں گے. تو عزیزان محترم اس سے پہلے کہ مولا جواب دے آپ خود ہی جواب دے دیجئے کہ آپ روزانہ اذان میں کیا کہتے ہیں کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ مولا اگر کسی کے امام ہے تو متقیوں کے امام ہے، غیر متقیوں کے امام نہیں ہے. غیر متقیوں کے امام نہیں ہے. اور ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے کہ جس سے ہم متقی بنے، جنت بھی ملے، قرآن بھی ہماری ہدایت کرے، عمل بھی قبول ہو جائے، عاقبت بھی سنور جائے، اللہ ہمارا ولی بنے، مولا ہمارا امام بنے. ہمیں کون سا ایسا عمل کرنا چاہیے؟ بھائی نماز پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ نمازی کہلائیں گے، روزہ رکھ لیا روزے دار کہلائیں گے، حج کر لیا حاجی صاحب، حج کر کے آگے حاجی صاحب بلانے لگیں گے. لیکن متقی تو کوئی نہیں کہے گا. حاجی صاحب کہے گا، متقی کوئی نہیں کہے گا. میدان جنگ میں آ گئے، کسی کو قتل کیا تو غازی ہو گئے، اور اگر قتل ہو گئے تو شہید کہلوائیں گے. لیکن متقی نہیں. تو عزیزان محترم ہمیں کون سا ایسا عمل کرنا چاہیے جس سے ہم متقی بن جائیں؟ تو قرآن مجید میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. اللہ کے شاعر کی تعظیم کرو، تمہارا دل خود بخود متقی بن جائے گا. اور عزیزان محترم اگر نماز پڑھنے سے انسان متقی بن جاتا تو سب سے بڑی دلیل میں آپ کے پاس بھی دے رہا ہوں. کیا بتائیے شیطان سے بڑا عابد کون تھا؟ سب سے بڑی دلیل، شیطان سے زیادہ عبادت گزار کون تھا؟ کوئی تھا؟ اب بتائیے دنیا میں اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا عبادت گزار تھا کوئی؟ نمازی تھا، عبادت گزار تھا، سب کچھ تھا، لیکن کم وقت جو ہے متقی نہیں تھا. سب کچھ ہوتے ہوئے متقی نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے شاعر کی تعظیم نہیں کی. اللہ کے شاعر کی تعظیم نہیں کی. آپ دیکھیے کہ جب خالق کائنات نے جناب آدم کا پتلا تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد کہا جب میں اس میں روح ڈالوں تو سب کے سب سجدے میں جانا. اور جیسے ہی خالق کائنات نے روح ڈالی سب کے سب سجدے میں گئے. شیطان سجدے میں نہیں گیا، بس خالق کائنات نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا. کہ تو کم بخت ہے، بدبخت ہے جو میرے شاعر کی تعظیم نہ کرے. اور عزیزان محترم وہی شیطان اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا عبادت گزار پروردگار کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے پروردگار ایک سجدہ نہ کرنے دے. کہتا نا ایک سجدہ نہ کرنے دے، اس کے علاوہ ہم اتنے سجدے کریں گے، اتنے سجدے کریں گے نہ تیرے کسی نبی نے کیا ہوگا نہ کسی ولی نے کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے ایک ایک سجدے 2,000 4,000 جو بھی روایت میں ہو اس کے ایک ایک سجدے پورے ہوتے تھے. 2000 سال میں 4000 سال میں وہ دعویٰ کر رہا پروردگار اتنے سجدے کروں گا کہ تیرے کسی نبی نے اتنا سجدہ نہ کیا ہوگا، تیرے کسی ولی نے اتنا سجدہ نہ کیا ہوگا.
تو خالق کائنات کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ تو کتنا بھی سجدہ کر لے، کتنی بھی عبادت کر لے، جو میری منشا کے مطابق نہ ہو، جو میرے شاعر کے خلاف ہو جائے، ایسی میں عبادت کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ صلوات بجائے محمد آپ دیکھیں اللہ نے کہا میرے شاعر کی تعظیم کرو، تم کو بہت تکلیف ہو جائے۔ کہا اللہ کے شاعر نے کیا؟ آپ دیکھیں جب خالق کائنات نے دنیا کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد جن چیزوں کا انتخاب قدرت نے کیا وہ بنی شاعر اللہ، اور جسے خالق کائنات نے چھوڑ دیا وہ بنی کیا؟ غیر اللہ۔ اب شاعر اللہ جو بنے، خالق کائنات نے کہا اس کی تعظیم کرو، اس کو ہم نے چنا ہے، اس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اور جسے چھوڑ دیا کہا خبردار ان کی طرف مت جانا۔ اب نباتات جمادات، ظاہر سی بات خالق کائنات نے سب چیزوں کو خلق کیا، انسان کو خلق کیا، خالق کائنات نے نباتات جمادات حیوانات انسان، ان تمام چیزوں کو کس نے خلق کیا؟ اللہ ہی تو خلق کیا ہے، انہی چیزوں میں چنا ہوا۔ اب آئیے آپ دیکھیے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، صفا و مروہ یہ دو چھوٹے چھوٹے پہاڑی، کیا خوبی اس کے اندر؟ کیا اس کے اندر سے سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے، جواہرات نکلتا ہے؟ کچھ نہیں، لیکن ہے شاعر اللہ، ہے شاعر اللہ۔ اگر آپ حج کرنے کے لیے جائیں اور اگر صفا و مروہ پہ دوڑ نہ لگائیں تو آپ کا حج باطل ہے، کوئی خوبی نہیں ہے۔ لیکن خالق کائنات نے کہا کہ یہ شاعر اللہ ہے، اب آپ ان پر دوڑ لگائیے۔ خانہ کعبہ میں کونے میں چھوٹا سا پتھر جسے حجر اسود کہتے ہیں، کیا خوبی ہے، سیاہ پتھر ہے، لیکن خالق کائنات کیا فرما رہا ہے؟ یہ شاعر اللہ، یعنی اسے میں نے انتخاب کیا ہے کہ آپ حج کرنے کے لیے جائیے، صفا و مروہ پہ دوڑیے اور حجر اسود کا بوسہ لیجئے، تب میں آپ کے حج کو قبول کروں گا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کا حج قبول ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیجئے شاعر اللہ۔ ویسے خالق کائنات نے ہر چیز میں شاعر اللہ بنایا ہے، انسانوں میں بھی منتخب کیے ہیں، لیکن انسانوں میں جو شاعر اللہ اللہ نے بنایا ہے، جو فروعات پر غالب آ جائے اصل میں وہ ہے شاعر اللہ۔ توجہ ہے نا، جو فروعات پر غالب آ جائے اصل میں وہ شاعر اللہ ہے، ہر کوئی شاعر اللہ نہیں ہے۔ ویسے اسلام نے ایک شفقت اور محبت جو جس درجے کا بتا دیا کہ بچہ ہے تو اس کا درجہ کیا ہے، جوان ہے تو اس کا درجہ کیا ہے، بوڑھا ہے تو اس کا درجہ کیا ہے۔ ظاہر سی بات جوانوں کی ایک بس سجی ہوئی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا کودتا ہوا اگر آپ کے درمیان آ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ اب شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ اسے بھگا دیں گے؟ کہا نہیں، شریعت کہتی ہے بھگائیے نہیں، اس کو اپنے پاس بٹھائیے، اس سے پیار کیجیے، اور 1 روپیہ 2 روپیہ جو بھی آپ سے ہو سکے پیار سے دیجیے اور کنارے کر دیجیے۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ کہا جھڑکیے نہیں، ماریے نہیں اس کو کہ تو کہاں ادھر چلا آیا، بڑوں کے بس میں۔ کہا اسے پیار کیجیے اور پیار کے ذریعے اپنے سے دور کر دیجیے۔ لیکن وہی بزم سجی ہوئی ہے، آپ کا کوئی ہم عمر دوست آ جائے تو کیا آپ بچے جیسا سلوک اس کے ساتھ کریں گے؟ اب اگر آپ نے ایسا کیا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ کہا نہیں، اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں، احترام میں، آپ کا ہم عمر دوست ہے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیے اور اس کو اپنی جگہ پر بیٹھائیے، اور جو بھی آپ کی حسب اوقات ہو اس کو دعوت دیجیے، کھلائیے پلائیے، پھر رخصت دیجیے۔ اب اگر آپ نعمت خدا پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے سلسلہ پر سلسلہ، نعمت خدا پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کا کوئی ہم عمر دوست آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اب شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ نعمت خدا کو چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے؟ کہا نہیں، اب آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر کھڑے ہو گئے تو نعمت خدا کی توہین ہو جائے گی، اب وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے دوست کو بلا لیجیے۔ لیکن اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں
اب والدین میں سے کوئی آ گیا، والدین میں سے کوئی آ گیا تو اب کیا شریعت کہتی ہے؟ اب کیا کریں گے؟ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ نعمت خدا کو چھوڑ دو، والدین کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہے والدین کی عظمت۔ اور آگے بڑھ جائیے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، والدین آ گئے تو کیا کریں گے؟ آپ بیٹھے رہیے، یہ کلام خدا، اگر اس کو لے کر کھڑے ہو گئے اس کی توہین ہو جائے گی۔ اب آپ وہیں بیٹھے رہیے، بیٹھے بیٹھے اشارہ کر دیجئے، والدین بیٹھ جائیں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب والدین آپ کو آواز دے تو آپ کیا کریے گا؟ میں نے کیا کہا تھا؟ شاعر اللہ اصل میں وہ ہے جو فروات پر غالب آ جائے، اس میں توجہ رہے۔ اب آپ بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، والدین آ گئے، آپ کو آواز دے رہے ہیں، بیٹا جلدی آؤ۔ اب آپ نماز پڑھتے رہے، اب آپ نماز کو توڑ نہیں سکتے ہیں، نماز پوری کیجئے۔ جب نماز پوری ہو جائے تب والدین کی آواز پڑھنا بیٹھے۔ لیکن عزیزان محترم، اب اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور رسول اسلام آپ کو آواز دے تو آپ کیا کریں گے؟ نماز پڑھتے رہیں گے یا نماز کو توڑ دیں گے؟ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب آپ نماز کو توڑ دیجئے اور مرکز عبادت کی طرف اپنے رخ کو موڑ دیجئے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ ہی کا نام تو عبادت ہے۔ اب عزیزان محترم، اگر آپ نماز پڑھتے رہے، رسول آپ کو بلاتا رہا اور نماز آپ پڑھتے رہے، یہ نماز آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گی، یہ نماز آپ کو متقی نہیں بنائے گی، بلکہ یہ نماز آپ کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ صلوات بجبر اور عزیزان محترم، دیکھیں واقعہ بھی ہے ابو سعید معلّہ کہ ابو سعید معلّہ رسول اسلام آواز دے رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اسلام نے کہا میری پہلی آواز کو نہیں سنا؟ کہا یا رسول اللہ مجبور تھی۔ کہا کیا مجبوری تھی؟ کہا نماز پڑھ رہے تھے۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ کہا ایمان والے، تمہارا رسول تمہیں جس حالت میں بلائے فوراً رسول کی آواز پر لبیک کہو، یہی تمہارے لیے خیر ہے، یہی تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اس بات میں جب یہ مرتبہ رسول اسلام کا۔ اب میں اپنی بات کو رجوع کر رہا ہوں کہ جہاں سے بچے کی تعظیم کا آخری مرحلہ آتا ہے وہاں سے دوست کا مقام شروع ہوا، جہاں سے دوست کی آخری منزل آتی ہے وہاں سے نعمت خدا کا مقام شروع ہوتا ہے، اور جہاں سے نعمت خدا کی آخری منزل آتی ہے تعظیم کی وہاں سے والدین کا احترام شروع ہوتا ہے، اور جہاں سے والدین کے احترام کی آخری منزل آتی ہے وہاں سے قرآن کی منزلہ شروع ہوتی ہے، اور جہاں سے قرآن کی آخری منزل آتی ہے وہاں سے نماز کا احترام شروع ہوتا ہے، اور جہاں سے نماز کی آخری منزل آتی ہے وہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ عزیزان محترم، وہاں سے رسول خدا کی منزلت شروع ہوتی ہے۔ اب عزیزان محترم آپ سمجھے کہ جو فروعات پر غالب آ جائے وہ اصل میں شاعر اللہ ہیں، یہ ہیں شاعر اللہ، ان کی تعظیم کرو گے تو نماز بھی تمہیں متقی بنا دے گی، جنت بھی ملے گی، سب کچھ مل جائے گا۔ صلوات بجبر رسول اسلام کی یہ منزل، رسول اسلام کی یہ فضیلت کہ جو فروعات پر غالب آ جائے۔ اب عزیزان محترم، دنیا میں سب سے زیادہ کوئی فضیلت والا انسان ہے تو وہ رسول اسلام، ان سے پڑھ کر کوئی اتنا فضیلت والا انسان نہیں ہے۔ جب آپ کے ذہن عالیہ میں رسول اسلام کی عظمت اور فضیلت سمجھ میں آ جائے تو مجھے کہنے دیجئے کہ وہ بی بی کتنی عظیم تھی، وہ بی بی کتنی عظیم ہے کہ جب رسول
کھڑا ہونا پڑے گا، نوح کو کھڑا ہونا پڑے گا، ابراہیم کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اب سمجھے کہ فاطمہ کے احترام میں صرف رسول نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، بلکہ 1,24,000 پیغمبر احترام میں فاطمہ میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی برابری کرنے والا نہ ہوتا، نہ آدم ہوتے نہ غیر آدم، نہ آدم ہوتے نہ غیر آدم ہوتے۔ پتہ یہ چلا کہ فاطمہ کی یہ منزلت ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے معصوم نبی بھی فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آدم نہیں کر سکتے ہیں، نوح نہیں کر سکتے ہیں، عیسیٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آج کا مسلمان فاطمہ کا کیا مقابلہ کرے گا؟ ایک صلوات مجھے پر اور عزیزان محترم، یہ نہ سمجھیے گا کہ رسول خدا باعثیت بیٹی تحسین کر رہے، باعثیت بیٹی کے احترام میں کھڑے جائے گا۔ اگر بحیثیت بیٹی احترام میں کھڑے ہو جاتے تو رسول کا امر بنتا سنت، رسول کا امر بنتا سنت۔ ہر امت پر رسول کے جتنے امتی ہیں، جتنے چاہنے والے ہیں، ان پر بھی سنت ہو جاتا ہے کہ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو۔ آپ تاریخ میں اٹھا کے دکھائیے نہیں کوئی اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے، نہیں۔ پھر اور کہ فاطمہ کی عظمت یہ تھی، منزلت یہ تھی، مقام یہ تھا کہ رسول اسلام نے احترام کے لیے کھڑے ہو، نہیں۔ اگر منزلت اور صرف مقام کی وجہ سے کھڑے ہوتے تھے تو رسول اسلام نے خود کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ یعنی جس مقام پر، جس فضیلت پر فاطمہ زہرا فائز ہیں، اسی مقام پر مولا کائنات بھی فائز ہے۔ اگر فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے تو علی کے بھی احترام میں کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ یہ علی کے احترام میں نہ کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ فضیلت کی بنا پر نہیں، بلکہ جو چوتھی دلیل ہے وہ منصب کی بنیاد پر تھا، منصب کی بنیاد پر تھا۔ آپ دیکھیں کہ رسول اسلام کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا اس دنیا میں، رسول بن کر آئے ہیں۔ تو رسول کا کام یہ نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اللہ نے کہا نماز بھیجو امت تک، تو رسول نے کہا بھائی لو نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج آ گیا، زکوٰۃ آ گیا۔ رسول کا یہیں تک کام نہیں تھا، بلکہ رسول کا کام کیا تھا؟ رسول نماز لے کر آئیں اور پڑھ کر بتائیں، کہا دیکھو جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو۔ رسول کا کام تھا درس ہدایت، یعنی درس دینا، نمونے عمل بن کر آئے تھے۔ اب نماز پڑھ کے بتایا کہ دیکھو جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو۔ روزے کا حکم ہے، روزہ رکھ کے بتایا، کہا جیسے میں روزہ رکھتا ہوں ویسے روزہ رکھو۔ حج کا حکم آیا، یہ اور بات ہے رسول اسلام نے ایک ہی حج کیا، لیکن حج کر کے بتایا، عمل کر کے بتایا کہ دیکھو جیسے میں حج کرتا ہوں ویسے کرو۔ اب عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ شریعت کے جو احکام آئے تو صرف مردوں کے لیے تو آئے نہیں، تو عورتوں کے لیے بھی تو احکام آئے ہیں۔ اب رسول اسلام مردوں کے احکام تو عمل کر کے بتا سکتے ہیں، لیکن عورتوں کے احکام کیسے بتائیں؟ عورتوں کے احکام کیسے بتائیں؟ اب عزیزان محترم، یہ جو حدیث لکھی ہے فاطمہ بذل بنتی، اب اس پہ غور کریں کہ رسول اسلام نے کیوں کہا تھا فاطمہ بذل، فاطمہ جزوہ رسالت ہے، فاطمہ میرا بدن ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب عورتوں کو کیسے عمل کر کے بتائیں؟ مثلا حکم آ گیا پردے کا، اب رسول اسلام کیسے بتائیں؟ پردہ کر کے کیسے بتائیں کہ جیسے میں پردہ کرتا ہوں ویسے کریے؟ اب تو یہ عمل انجام دے نہیں سکتے۔ جس کا مطلب ہے کوئی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اگر رسول مردوں کے لیے نمونے عمل آئے تو عورتوں کے لیے بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے تھا جو رسول جیسا ہو، جو عورتوں کے لیے نمونے عمل بن کر آئے۔ تو عزیزان محترم، رسول اسلام کو فاطمہ زہرا کی شکل میں ایک ایسی عظیم بیٹی عطا کی۔ اب رسول مردوں کے لیے نمونے عمل ہے تو فاطمہ زہرا عورتوں کے لیے نمونے عمل ہے۔ اب عزیزان محترم، یہ نہ کہیے گا کہ رسول اسلام بحیثیت بیٹی احترام کرتے تھے،
باعثیت فضیلت احترام کرتے تھے، نہیں مسئلہ منصب کا تھا، مسئلہ برابری کا تھا۔ جب جناب فاطمہ زہرا رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی، یہ فاطمہ نہیں بلکہ عورتوں کی نمونے عمل بن کر آتی تھی، جدھر مردوں کا نمونے عمل عورتوں کے نمونے عمل کے احترام میں کھڑا ہوا کرتا تھا۔ صلوات محمد محترم، یہ شاعر اللہ، انہیں کہتے ہیں شاعر اللہ جو فروعات پر غالب آ جائے۔ اگر آپ ان کی معرفت، ان کی محبت اپنے دل میں رکھ لیجئے، یقیناً آپ متقی بن جائیں گے، جنت بھی آپ۔ اب آپ نماز پڑھیے، کیونکہ آپ متقی بن گئے، نماز پڑھیے، نماز قبول ہو رہی۔ جب تک ان کی پیروی، ان کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے، تب تک آپ متقی نہیں بن سکتے ہیں، اور جب تک آپ متقی نہیں بن سکتے ہیں تب تک آپ کا کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اے صلوات ہوئے برحمت کی عظمت زہرا۔ آپ کردار کی بنیاد پر آ جائیے، کردار دیکھیے جناب فاطمہ زہرا کی۔ رسول اسلام آئے، گھر پہ دخل الباب کیا، جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا بابا جان آ جائیے، آپ کی کنیز کا گھر، آپ کی بیٹی کا گھر ہے۔ پھر رسول اسلام نے دخل الباب کیا، پھر دوسری مرتبہ جناب فاطمہ زہرا فرماتی بابا جان آپ کی بیٹی کا گھر ہے، آپ کی کنیز کا گھر، آ جائیے۔ تو رسول اسلام کیا فرماتے ہیں؟ رسول اسلام فرماتے ہیں بیٹی میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ ایک نابینا صحابی بھی ہے۔ بس جیسے نابینا صحابی کا نام سنا، کھڑی ہو گئی جناب فاطمہ زہرا، فرماتی بابا جان آپ کو معلوم ہے نا میرے پاس ایک ہی چادر، سر ڈھکتی ہوں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر ڈھکتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے، کیسے اجازت دے دوں، کیسے اجازت دوں؟ اب عزیزان محترم آپ سمجھیے کہ رسول اسلام مسجد نبوی میں، اور رسول اسلام سارے صحابہ موجود ہیں، سوال کر لیا کہ بتاؤ عورت کا سب سے بہترین زیور کیا ہے؟ سب سے بہترین زیور کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کپڑا کہا، کسی نے زیور کہا، کسی نے کچھ کہا۔ مولا کائنات میں مشرف آئے، فاطمہ زہرا سے سوال کیا کہ تمہارے بابا نے یہ سوال کیا۔ جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ جا کر بابا سے کہہ دو عورت کا سب سے بہترین زیور یہ ہے کہ اس کی نگاہ کسی غیر مرد پر نہ پڑے اور غیر مرد کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ بس ایسے رسول اسلام نے سنا، فوراً گھر آئے، بیٹی کو گلے سے لگا لیا، فرماتے یقیناً یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ اے صلوات بھی صحابیہ ہے، نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ میں نے کہا بی بی وہ تو نابینا ہے، اب وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو جناب فاطمہ زہرا کیا فرماتی ہے؟ وہ نابینا ہے نا، میں تو نابینا نہیں ہوں، میں تو نابینا نہیں ہوں۔ میں نے کہا شہزادی آپ معصومہ ہیں، آپ اتنی بڑی عصمت پر فائز ہیں، یہ کیسے ہو سکتا کہ آپ کی نگاہ اس پر پڑ جائے؟ جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہے بے شک میں اس عصمت پر فائز ہوں، میں معصومہ ہوں، میری نگاہ اس پر نہیں پڑ سکتی ہے، لیکن میں صرف اپنے لیے نہیں آئی ہوں بلکہ امت کے لیے درس ہدایت بن کر آئی ہوں، امت کے لیے درس ہدایت بن کر آئی ہوں۔ اے صلوات بھیجے پر محمد محترم، یہ عظمت جناب فاطمہ ہے، یہ مرتبہ۔ ورنہ آپ دیکھیے کہنے کو واقعہ ہے کہ ایک دن بچے آئے، مچل گئے مادر گرامی میرے پاس کپڑے میں، زہرا کے منہ سے صرف اتنا نکلا بچے سو جاؤ درزی کے پاس۔ بچے اطمینان سے سو گئے، تھوڑی دیر بعد دخل الباب ہوا۔ جناب زہرا نے پوچھا کون؟ کہا انا ابن الحسین، میں حسنین کا درزی ہوں، کپڑا لے کر آیا ہوں۔ عزیزوں آپ سمجھیے یہ کون تھا؟ یہ رضوان جنت ہے، جنت سے کپڑے لے کر آیا ہے، اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ درزی، رضوان جنت ہے۔ میں کہوں گا اے رضوان جنت تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو معصوم فرشتہ ہے، رضوان جنت ہے،
معصوم ہو کر جھوٹ بول رہا ہے، تیری عصمت کا کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ رضوان جنت مسکراتا ہے اور مسکرانے کے بعد فرماتا ہے کہ دیکھو میں کوئی انسان نہیں ہوں جو اپنے حد سے آگے بڑھ جاؤں، میں اپنا مقام جانتا ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، میں رضوان جنت ہوں، میں اپنا مقام جانتا ہوں، میں انسان نہیں ہوں جو اپنے حد سے آگے بڑھ جاؤں۔ یقیناً میں رضوان جنت ہوں، یقیناً میں فرشتہ ہوں، یقیناً میں نورانی مخلوق ہوں، لیکن کس کے لیے؟ کہا کس کے لیے؟ کہا باشندوں کے لیے ہوں، تمہارے لیے ہوں رضوان جنت، تمہارے لیے ہوں میں ایک فرشتہ، لیکن سرداروں کے لیے نہیں۔ حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، اور ان کے مقابلے میں جب بھی میں آؤں گا تو غلام بن کر آؤں گا۔ اور عزیزان محترم آپ سمجھے عظمت زہرا، زہرا کا کیا مقام ہے؟ یہ زہرا کے در کی منزلت ہے کہ زہرا کے در پر رسول بھی آتے تو سلام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، زہرا کے در پر جبرائیل بھی آ رہے ہیں تو جھولا جھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، زہرا کے در پر ستارہ بھی آ رہا ہے تو سجدہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک صلوات مجھے برمان محترم، یہ جناب زہرا کا مطلب، یہ جناب زہرا کی فضیلت۔ اور دیکھیے آپ کہ جناب زہرا کی جب شادی ہوتی ہے اور شادی ہونے کے بعد ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا علیل ہوتی ہے۔ آپ منزلت دیکھیے جناب زہرا علیل ہوتی ہے، مولا کائنات آتے ہونے کے بعد کہتے ہیں فاطمہ تم علیل بیمار ہو، آج تک میری زندگی میں کبھی کوئی خواہش تمنا نہیں، کوئی تمنا نہیں کی ہے، بتاؤ کچھ چاہیے تو میں لے کر آؤں، کوئی خواہش ہو کوئی تمنا ہو۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا کیا فرماتی؟ آپ دیکھیے کہ جناب فاطمہ زہرا کی کنیزوں کے لیے درس ہدایت ہے، درس ہدایت ہے جناب فاطمہ زہرا کی کنیزوں کے لیے جو جناب فاطمہ زہرا کو چاہتی ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ میرے بابا نے منع کیا، کہ علی سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کرنا، اپنے شوہر سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کرنا، اس لیے اگر تم نے فرمائش کر دیا اور علی اسے پورا نہ کر سکے تو علی کتنا شرمندہ۔ مولا کائنات نے اصرار کیا، اصرار کرنے کے بعد بہت زیادہ اصرار کیا، کہا اچھا ٹھیک ہے ایک انار ہی لائیے۔ اب مولا کائنات چلے انار تلاشتے ہوئے، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ موسم ہی نہیں تھا انار کا، بڑی مشکل سے ایک انار ملا۔ آپ سوچئے کہ میں اس گھرانے میں پیدا ہوں، کیا میں جناب فاطمہ زہرا کی محبت نصیب ہوئی، اہل بیت کی محبت نصیب ہوئی۔ مولا کائنات ایک انار لے کر بڑی مشکل سے ملا، لے کر آ رہے ہیں، راستے میں کسی کے کرانے کی آواز آئی، کسی کے تڑپنے کی آواز آئی، رک گئے مولا، کسی نے بلایا نہیں تھا، کسی نے روکا نہیں تھا، مولا کائنات رک گئے، دیکھا ادھر ادھر، دیکھا اس خرابے سے آواز آ رہی، گئے تو کیا دیکھا ایک جوان در سے تڑپ رہا، گئے اس کو اٹھایا اپنے زانوں پہ رکھا، بھائی خیریت ہے؟ تو بیمار ہے مسافر ہے؟ کہا ہاں میں مسافر ہوں، بہت دور سے آ رہا ہوں، سوچا اپنے مولا کے پاس جاؤں گا، اپنے حال احوال بیان کروں گا، کچھ مدد ہو جائے گی، لیکن راستے ہی میں بیمار ہے۔ مولا کائنات نے دیکھا وہ مسافر ہے، بیمار ہے، مولا کائنات نے کہا اچھا بھائی تو بیمار ہے مسافر ہے، کیا کوئی خواہش کوئی تمنا ہے؟ کہا اگر ایک انار مل جاتا، ایک انار، سوچے مولا کائنات کتنی مشکل سے، وہ بھی جناب فاطمہ زہرا کہہ نہیں رہی تھی، بہت اصرار کے بعد خواہش کی ایک انار کی، وہ بھی ایک انار بڑی مشکل سے ملا تھا۔ مولا کائنات نے کہا بھائی تو مسافر ہے، تیری ضرورت زیادہ ہے، ایسا کرتے ہیں یہ انار ہم اپنے مریض کے لیے لے کے جا رہے تھے، آدھا اس کو کاٹ دیتے، آدھا تو کھا لے، آدھا ہمارا مریض کھا لے۔ انار کو دو حصے کیے، اور اس کے بعد آدھے حصے سے اپنے ہاتھوں سے مولا کائنات نے انار کو نکال کر اس مسافر کو کھلانا شروع کیا۔ اب عزیزان محترم اب انصاف سے بتائیے، اب زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں،
آب زمزم لاتے ہیں، خاک شفا لاتے ہیں، کیوں لاتے ہیں؟ اسے شفا ملے گی، اسے شفا ملے گی۔ اب عزیزان محترم، وہ پانی جو صرف مولا کے شہر میں ہو، وہ مٹی جو مولا کے شہر میں ہو، ہم اتنا یقین رکھتے ہیں اس میں شفا مل جائے گی۔ جس دانے کو مولا کائنات اپنے ہاتھوں سے کھلائے اسے شفا کیوں نہیں ملے گی؟ صلوات مجھے پر بس جیسے اس انار کو کھلایا اس کے اندر توانائی پیدا، طاقت پیدا ہوگی، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے مولا کائنات سے کہا بھائی اگر یہ آدھا انار اور مل جاتا، اور سوچیے آدھا انار اور مل جاتا تو میں تندرست ہو جاتا، پوری طاقت میرے اندر آ جاتی، پوری توانائی۔ مولا کائنات نے ایک مرتبہ انار کو دیکھا، فاطمہ کی خواہش کو دیکھا، اور اس کے بعد کہا بھائی تم مسافر، تیری ضرورت زیادہ ہے، لے، اور اس انار کو دیا، ہاتھوں کو چھاڑتے ہوئے بیت الشرف کی طرف چلے۔ لیکن عزیزان محترم، ابھی جو انار لے کر چل رہے تھے تو خوشی خوشی آ رہے تھے۔ اب جو انار ہاتھ سے چلا گیا، اب پیر ڈگمگا رہے، اب یہی سوچ رہے ہیں کہ فاطمہ کو کیا جواب۔ بڑی اصرار کے بعد ایک خواہش، فاطمہ کی تمنا نہیں تھی، ہماری تمنا تھی، کوئی خواہش کرے، اتنے اصرار کے بعد ایک خواہش، آدھی اسے بھی پورا نہ کر سکے۔ یہی سوچ کر دھیرے دھیرے لڑکھڑاتے ہوئے پیر سے بیت الشرف کی طرف آئے۔ اب گھر کے پاس آ گئے، ہمت نہیں گھر میں چلے جائیں، ہمت نہیں کہ گھر میں جائیں، بلکہ دروازے کے قریب آتے ہیں اور جھروکے سے جھانکنا شروع کرتے کہ دیکھیں اندر کا معاملہ ہے، فاطمہ زہرا کر کیا رہی ہے۔ آج جب جھروکے سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ فاطمہ زہرا بیٹھی ہوئی ہے، طبق سامنے رکھا ہوا انار کا، اور انار نوش فرما رہی ہے، انار نوش فرما رہی ہیں۔ اب مولا کائنات نے دروازے کو کھولا، اندر آئے، فاطمہ تمہیں یہ انار کہاں سے ملا؟ بس ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا مسکراتے ہیں، مسکرانے کے بعد فرماتی ہیں آپ ہی نے تو بھیجا ہے، آپ ہی نے تو انار کو بھیجا ہے، آپ ہی نے تو انار کو بھیجا۔ اب سمجھے اگر فاطمہ کے منہ سے کوئی خواہش نکل جائے، علی اسے پورا نہ کر سکے تو خالق کائنات اسے پورا کرتا ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد محترم، یہی وجہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی یہ منزلت ہے۔ اگر منہ سے یہ جملہ نکل گیا بیٹا کل تمہارا کپڑا درزی لے کر آئے گا، تب رضوان جنت کو جنت چھوڑنی پڑے گی، زمین پر آنا پڑے گا، وہ بھی رضوان بن کر نہیں بلکہ درزی بن کر آنا پڑے گا۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد عزیزان محترم، یہ اصل میں شاعر اللہ جن کی تعظیم کرنا ہمارے اوپر واجب، لیکن ان کی معرفت اگر آپ حاصل کریں گے اور ان کی معرفت کے ساتھ آپ عبادت کریں گے، یقیناً آپ کی عبادت کامیاب، آپ متقی بھی بنیں گے، جنت بھی ملے گی، اور آپ کی قرآن بھی ہدایت کرے گی۔ لیکن ان کی محبت، ان کی معرفت لے کر دل میں، اگر ان کی محبت، ان کی معرفت آپ کے دل میں نہیں ہے تو آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے نمازی پڑھے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، روزے رکھ رہے ہیں اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں، دن رات قرآن مجید کی جھوم جھوم کر تلاوتیں ہو رہی ہیں، ایسی تلاوتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک آپ ان کی محبت جو اللہ کے شاعر ہے، جسے اللہ نے منتخب کر دیا ہے، جو فروعات پر غالب آ گئے، جو فروعات پر غالب ہے، آپ ان سے محبت کیجئے۔ لیکن عزیزان محترم، دنیا نے ان کی عظمتوں کو پہچانا، ان کی معرفت کو پہچانا نہیں کہ فاطمہ زہرا کی شخصیت کا نام، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ واحد فاطمہ زہرا جس سے ناراض ہو گئی، غضبناک ہو گئی، تو اسے کوئی معاف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ صرف فاطمہ غضبناک نہیں ہوتی اس سے، بلکہ رسول بھی غضبناک ہوتے ہیں، اور جب رسول غضبناک ہو گئے تو اللہ بھی غضبناک ہوتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ فاطمہ کے نام معنی کیا ہے؟ فاطمہ کے معنی چھوڑانے والے. آپ دیکھیں شفاعت تو سب کے ہاتھ میں ہے کہ شفاعت کرا لیں گے، لیکن جہنم سے چھڑا لینا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. یہ مقام صرف جناب فاطمہ زہرا جو اپنے آزادار اپنے شیعوں کو جو گنہگار ہیں اگر یہ چاہ لیں گے تو جہنم سے بھی نکال لیں گے، جہنم سے بھی کھینچ لیں گے. اس لیے کہ شفاعت تو کر سکتے ہیں پروردگار سے کہ پروردگار کے جنت میں بھیج دے، فیصلہ اللہ کا کام ہے. لیکن جہاں زہرا کا مقام آ جائے گا وہاں اللہ فیصلہ نہیں کرے گا، وہاں زہرا فیصلہ کرے گی کہ کسے جنت دلانا ہے کسے جانا. عزیزوں یہ ایام فاطمی ہے، ایام فاطمی ہے. آپ فضائل جناب فاطمہ زہرا سن رہے ہیں، صرف سن کر اسے اپنے کانوں سے نکال نہ دیجیے، صرف سن کر اسے اپنے کانوں سے نکال نہ دیجیے گا، بلکہ یہاں سے کچھ درس لے کر جائیے. اس لیے یہ مجلس حسین درس گاہ ہے ہمارے، جو درس یہاں مل جائے گا بڑے بڑے کالجوں میں آپ کو یہ درس نہیں ملے گا، کہیں آپ کو یہ درس ملنے والا نہیں ہے. اگر آپ نے چھوٹا سا بھی عمل لے لیا یقیناً آپ کا عمل یہ کامیاب ہے، یہ مجلس بھی کامیاب ہے. یہ عظمت زہرا تھی. لیکن عزیزوں ذرا آپ تصور کیجئے وہ زہرا ابھی رسول اسلام کو دنیا سے گئے ہوئے چند دن ہوئے، ابھی رسول اسلام کے کفن بھی مہلے نہیں ہوئے. جناب زہرا اپنے بابا پر گریہ کر رہی، اپنے بابا پہ رو رہی ہیں، اپنے بابا پہ آنسو بہا رہی ہیں. لوگوں کو بھی گوارا نہیں کہ فاطمہ رو. علی کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا علی فاطمہ سے کہہ دو یا دن میں روئیں یا رات میں رویا کریں، اس لیے کہ فاطمہ کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے. ارباب ازاں یہ فاطمہ کے رونے سے خلل نہیں پڑ رہا ہے، بلکہ جب فاطمہ روتی ہے تو فضا بھی روتی ہے، ملائکہ بھی روتے. ارباب ازاں یہ منزلت جناب زہرا کی یہ فضیلت تھی، لیکن رسول اسلام کے بعد جناب زہرا کو رونے بھی نہیں دیا جا رہا ہے. اور باب ازاں وہ بھی وقت آتا ہے کہ ایک مرتبہ ظالم دروازے پر آگ و لکڑیاں لے کر اکٹھا ہوتے ہیں اور فرماتے ابو الحسن کو باہر نکال دو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. ایک مرتبہ زہرا فرماتی ہے کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے؟ ارے جس میں رسول کے حسن اور حسین ہیں، جس میں رسول کے پھول ہیں، کہاں ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے؟ ارباب ازاں صرف دھمکی نہیں دی ہے بلکہ دروازے پر آگ بھی لگائی گئی. اور ایک ظالم جس پر اللہ کی لعنت ہو اس نے ایک ایسا لات مارا کہ جناب زہرا دروازے اور دیوار کے بیچ میں آئی. ایک مرتبہ زہرا آواز دیتی ہے اے پزا، ارے مجھے سنبھالو، میرے شکم میں میرا موزن، میرے شکم میں میرا موزن شہید ہو گیا. ارباب ازاں اس سوچ واقعے کے بعد آپ نے تصور کیا کہ جناب زہرا کی عمر 18 سال کی، صرف اور صرف 18 سال کی ہے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ کمر جھکی ہوئی ہے، عصا کا سہارا لے کر چل رہی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں. فاطمہ زہرا مرثیہ پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. صبح علیہ مصائب اللہ، اے بابا جان آپ کے بعد ہمارے اوپر اتنے مظالم ڈھائے گئے، اگر یہ دن کے اجالے میں ڈھائے جاتے تو یہ رات کی تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتے، یہ رات کی تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتے. اور باب ازاں یہ کیفیت ہے جناب فاطمہ زہرا کی. لیکن اس کے بعد بھی جناب فاطمہ زہرا امت کے لیے فتویٰ نہیں کر رہی ہے، بلکہ جب بھی جناب فاطمہ مصلی پر آتی ہے تو یہی کہتی پروردگارا اب مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، اس دنیا سے اٹھا لے. عزاداروں آپ تصور کیجئے ارے جس ماں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، کیا وہ ماں اپنے پروردگار سے یہ دعا کرے گی کہ پروردگارا مجھے اس دنیا سے اٹھا لے؟ اور باپ ازاں ظالموں نے فاطمہ کو اتنا ستایا کہ فاطمہ نے دعا تو نہ کی لیکن دعا کر دی اے پروردگار اب مجھے اس دنیا سے اٹھا لے.
اسباب ازا یہی وجہ ہے کہ آخری وقت آتا ہے، ایک مرتبہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد چند وصیتیں کرتی ہیں، فرماتی یا علی تم میرے جنازے کو رات کی تاریخی میں اٹھانا، میرے جنازے کو رات کی تاریخی میں دفن کرنا، اور دیکھو رات کی تاریخی میں غسل دینا۔ ارباب ازا دو بات تو سمجھ میں آ گئی، زہرا کیوں کہہ رہی ہے کہ رات کی تاریخی میں جنازے کو نکالنا، رات کی تاریخی میں دفن کرنا، اس لیے کہ زہرا جانتی تھی کہ رات کی تاریخی میں نکلے گا جنازہ، اور زہرا یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ افراد جس سے زہرا ناراض ہے ان کے جنازے میں شریک ہو۔ لیکن تیسری بات راز اس وقت کھلا جب مولا کائنات غسل دے رہے تھے، غسل دیتے ایک مرتبہ کائنات کا امیر چیخ مار کر روتا ہے۔ چاہنے والوں نے پوچھا مولا آپ اس قدر روئے کیوں؟ بس ارباب ازا ایک مرتبہ علی جیسا صابر تڑپ کر کہتا ہائے فاطمہ، ارے کتنی صابرہ تھی، ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، علی کو خبر تک نہ ہونے دیا۔ ارباب ازا جناب فاطمہ زہرا کا آخری وقت آیا، اسما کو بلایا، اے اسما تم مجھے اس حجرے میں پہنچا دو، دیکھو جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آئے سمجھ لینا فاطمہ اس دنیا میں ہے، اور جب آوازیں بند ہو جائے سمجھ لینا فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ارباب ازا اسما نے کان لگا کے سنا تو فاطمہ زہرا اپنے شیعوں کے لیے دعائیں کر رہی، حسین کے عزاداروں کی یہ دعائیں کر رہی تھی، اے پروردگارہ میرے حسین کے عزادار کو سلامت رکھنا۔ ارباب ازا فاطمہ آخری وقت میں حسین کے عزادار کو یاد کر رہی، حسین کے عزادار کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ ارباب ازا تھوڑی دیر میں جناب فاطمہ زہرا کی آواز بند ہوئی، ادھر حسن اور حسین نانا کی قبر پر بیٹھے ہوئے نانا سے دعا کر رہے ہیں، اے نانا میری ماں کو سلامت رکھو۔ ارباب ازا ایک مرتبہ قبر سے دو ہاتھ نکلے، حسن اور حسین کے سر پہ رکھا، آواز آئی قبر سے اے میرے لال حسن حسین، کیا تمہاری ماں رخصت ہو گئی، تم یتیم ہو گئے۔ ارباب ازا بچوں نے سر سے ننھے ماں کو پھینکا، منزل میں آئے، اے بابا اماں اس دنیا سے چلی گئی۔ ارباب ازا علی جہاں کھڑے تھے وہیں پر بیٹھ جاتے۔ ارباب ازا اس کے بعد مولا کائنات بڑی مشکل سے گرتے پڑتے کسی طریقے سے گھر پر آتے ہیں، گھر پر آئے، فاطمہ زہرا کے وصیت کے مطابق غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار ہے۔ ارباب ازا ایک مرتبہ بچوں کو بلایا، اے بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، اب اماں نہ ملے گی، اب اماں قیامت میں ملے گی۔ ارباب ازا زینب آگے بڑھی، ماں کا آخری دیدار کیا، کلثوم آگے بڑھی، ماں کا آخری دیدار کیا، حسن آگے بڑھے، ماں کا آخری دیدار کیا۔ ایک کونے میں حسین کھڑے ہوئے ماں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی نے دیکھا، کہا میرے لال حسین کیا تم ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ حسین نے فرمایا اے بابا ارے جب تک ماں نہ بلائے گی حسین ماں کے قریب نہ آئے گا۔ ارباب ازا یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ بندے قبر میں حرکت ہوئی، دو ہاتھ نکلے، آ میرا لال حسین، حسین ماں سے لپٹ گئے، حسین ماں سے لپٹ گئے۔ ارباب ازا ایک مرتبہ حاتم غیبی سے آواز آتی ہے، یا علی حسین کو ماں سے جدا کر دو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ ارباب ازا علی موجود تھے، دلاسا دے کر محبت سے حسین کو ماں سے جدا کر دیا، لیکن ارباب ازا کربلا میں حسین جب گھوڑے سے گرے ایک مرتبہ ماں فاطمہ زہرا نے اپنی آغوش کو بڑھایا، حسین کو آغوش میں لیا۔ اب کوئی محبت سے جدا کرنے والا نہ تھا، اب کوئی شفقت سے جدا کرنے والا نہ تھا۔ ایک مرتبہ شبر آگے بڑھا، حسین کے زلفوں میں ہاتھ کو ڈالا، فاطمہ کی آنکھوں سے حسین کو کھینچا، خون خنجر چلا، کربلا میں قیامت۔
بارہ رات کے واسطہ محمد وآل محمد کے ہماری اس مختصر سیاست کو قبول فرما بارہ رات کے واسطہ محمد وآل محمد کے ہمارے ناسوں کو ہمارے صحرا میں جگہ عنایت فرما بارہ رات کے واسطہ محمد وآل محمد کے مومنین مومنات تشریف فرمان کی جائز عذاب کو قبول فرما بارہ رات کے واسطہ محمد وآل محمد کے حاضرین کے رزق میں اضافہ فرما ان کے کاروبار میں خیر برکت عطا فرما بارہ رات کے واسطہ محمد وآل محمد کے اس مجلس کا صدقہ جو بھی بچے امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں پروردگار انہیں کامیابی عطا فرما بارہ رات کے واسطہ محمد وآل محمد ہم سب کو عمل صالح بجلانے کی توفیق عنایت فرما بارہ رات کے واسطہ محمد وآل محمد کے حاضرین اور شان اہل بیت کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دشمنان اہل بیت کو نیز کو نابود فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب ان کے امان و انصار میں شمار فرما اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم